بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 6 شیئر کرنی ہے، 6 سٹوریز۔ تحریک انصاف کی قسمت کا فیصلہ کل دن 12 بجے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور ایک ایسا انٹرویو آ رہا ہے جو تمام انٹرویوز کی ماں ہے، مدر آف آل انٹرویوز۔ یہ بڑوں بڑوں کی تنابیں ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ کس کا انٹرویو ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور کراچی میں ایک ڈی ایس پی نے گھر لوٹ لیا، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ عمران خان سمیت کوئی 29 لوگوں کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور عمران خان سے جیل میں امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے یا نہیں، امریکہ کا بیان آ گیا ہے۔ نواز شریف کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے، جو گھنٹی کا نشان ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں، ویل چیئر پروجیکٹس چل رہے ہیں، 6 ماہ کا راشن وہ بھی چل رہا ہے۔ آپ دکھی انسانیت کو، پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگوائیے۔ اور یہ ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے، مجھے ٹیم کی طرف سے ایک آبزرویشنز آتی ہیں تو میں ساتھ بتا دیتا ہوں۔ ہم نے یہ 6 ماہ کا راشن پروگرام وہ چل رہا ہے، اب بہت ساری جگہوں پہ ہم دے چکے ہیں آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں، ایسی ریکویسٹ آ رہی ہیں جن کی پوزیشن بہت ڈسمل ہے، تو میں نے کہا یہ میں آپ تک، پہلے بھی اللہ کا کام اللہ کی طرف سے اور اللہ کے بندے کر رہے ہیں۔ آ جائیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کو ایک شو کاز نوٹس پہلے دیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل، ان کے خلاف بہت ساری کمپلینٹس ہیں، اور انہوں نے اس شو کاز نوٹس کا بجائے جواب دینے کے الٹا وہ جو ججز تھے، 3 ججز خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز صاحب، چیف جسٹس صاحب، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی چیئرمین بھی ہیں، ان پر اور جسٹس سردار طارق پر اور جسٹس نعیم اختر افغان پر، یعنی جو بلوچستان ہائی کورٹ کے، ان پر انہوں نے اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھ پر یہ حملہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہے، مجھ پر الزامات جو ہیں سپریم کورٹ، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، الٹا خط لکھ دیا اور سپریم کورٹ میں اب چیلنج کر دیا۔ بہت بڑے بڑے وکلا، خواجہ حارث، مخدوم علی خان، سردار لطیف کھوسہ، پتہ نہیں کون کون وہاں ان کے وکیل ہیں، تو پتہ نہیں ان کی فیسیں کون دے رہا ہے۔ اب ایک اور نوٹس جو ہے نا، ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے۔ اب کی بار اور پچھلے شو کاز نوٹس میں فرق یہ ہے کہ پچھلے شو کاز نوٹس میں جو لاہور کے چیف جسٹس ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے، وہ شامل نہیں تھے اور 3 لوگوں نے ان کو چیف شو کاز نوٹس دیا تھا۔ اب کی بار بتایا جا رہا ہے کہ 4-1 کی اکثریت سے صرف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں جو انہوں نے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، باقی 4 نے شو کاز نوٹس ان کو دیا ہے دوسری مرتبہ، بہت ہی تفصیلی، اور ان سے کہا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ اور کوئی تقریباً جو ہے نا 10 ایلیگیشنز ہیں، 14 روز کے اندر ان سے جواب مانگا گیا ہے، اور یہ 10 ایلیگیشنز ہیں اور 4-1 کی اکثریت سے یہ دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو وہ الزامات یا وہ حقائق نظر نہیں آئے جو باقی 4 لوگوں کو آئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں ساتھ، بہت بڑی خبر ہے، انٹرنیشنل خبر ہے، فائنینشل ٹائمز کی خبر ہے، ہاں ایسے ویسے اخبار کی یا جریدے کی خبر نہیں ہے۔ فائنینشل ٹائمز کی خبر ہے کہ جس طرح سے سکھ رہنماؤں کو بھارت نے کینیڈا میں مارا، اسی طرح سے سکھ رہنماؤں کو بھارت امریکہ میں بھی مارنا چاہتا تھا، کسی ایک سکھ رہنما کو، اور امریکہ نے ان کی انٹیلیجنس کو پتہ چل گیا اور پھر انہوں نے وارن بھی کیا۔ یہ چونکہ آج کل سکھ رہنما جو ہیں وہ خالصتان کے سلسلے میں مختلف ملکوں میں ریفرنڈم کروا رہے ہیں، خالصتان کی اسٹیٹ کے سلسلے میں ریفرنڈم کروا رہے ہیں، اس وجہ سے بھارت بہت ہی بوکھلاٹ کا شکار ہے۔ اور کینیڈا میں جس طرح سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کینیڈا کا سٹانس مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور فائنینشل ٹائمز کی سٹوری ہے یہ کہ یہ امریکہ نے یہ پلان اور یہ پلاٹ پکڑ لیا اور انہوں نے وارن بھی کیا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک، یوں سمجھیں کہ بھارت کہتا ہے فلاں دہشت گرد، یہ دہشت گرد، اپنی دہشت گردی پوری دنیا میں عیاں ہو رہی ہے، اور ہم نہیں،
ایک تو ہوتا ہے نا مخالف ملک، وہ تو جو رائیول ملک وہ تو اس کو ان کے اپنے اتحادی پکڑ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں دہشت گردی کر دی ہے یا کرنے لگے تھے اور آپ پکڑے گئے ہو. ان کے اپنے اتحادی جو اسٹریٹجک اتحادی ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دوسروں پر دہشت گردی کے الزامات لگاتا ہے بھارت. تو اب ایک ایسا انٹرویو آ رہا ہے جو تمام انٹرویوز کی ماں ہے کہا جا رہا ہے. یہ جاوید چودھری صاحب نے دعویٰ کیا ہے اور بھی کچھ لوگ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور کچھ روز پہلے ہم نے بتایا، میں نے بھی بتایا تھا، باقی لوگوں نے بتایا کہ یہ انٹرویو ملک ریاض کا انٹرویو ہے. آج جاوید چودھری صاحب نے لیکن کل کہا ہے کہ یہ جو انٹرویو آ رہا ہے یہ ریکارڈ ہو چکا ہے، یہ بس ہونے والا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے ملک ریاض صاحب سے بات بھی کی ہے، میں نے پوچھا ہے ان سے، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی بالکل میں نے فیصلہ کیا ہے. پھر کچھ اس انٹرویو کا کانٹینٹ بھی بتایا گیا ہے کہ ثاقب نثار نے جو مجھے یہاں پر جو ریلیف دیا تھا اس کے بدلے میں کیا لیا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. باقی لوگوں کے دھرنے میں نے کیا رول ادا کیا، میں نے کس طریقے سے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو اکٹھا نہیں ہونے دیا کیونکہ پھر عمران خان کو نقصان ہوگا. اس انٹرویو کے کانٹینٹس اس میں کس حد تک سچائی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن سوشل میڈیا پر اس انٹرویو کے کانٹینٹس کچھ جو ہے نا ملک ریاض کے انٹرویو کے کانٹینٹس کچھ مبینہ کانٹینٹس، چلو میں اس طرح سے کہہ دوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی سے صرف ہیرے جواہرات نہیں بہت کچھ لیا گیا. ملک ریاض یہ جو سوشل میڈیا پر مبینہ کانٹینٹس اس کے آ چکے ہیں. 1 ارب روپے کیش بشرا پیرنی ہم سے وصول کر چکی ہے. ملک ریاض: بشرا پیرنی نے میری بیٹی کو بنی گالہ میں 12 گھنٹے بند کیا تھا اور پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی. ملک ریاض: ہمارے پاس تمام آڈیو کالز ریکارڈنگ موجود ہیں، بہت کچھ سامنے لاؤں گا. ملک ریاض: عمران خان نے مجھ سے خود بات کی ہے اور 20 ارب روپے کا مطالبہ کیا. ملک ریاض: عمران خان نے جمائمہ کے اکاؤنٹس میں فراگوگی کے ذریعے کچھ رقم ٹرانسفر کی کرائی. ملک ریاض: عمران خان نے 20 ارب کے بدلے بشرا بی بی کے نام پر انگلینڈ میں فلیٹ کا مطالبہ کیا. سینٹ الیکشن: عمران خان نے مجھ سے ہارس ٹریڈنگ میں مدد مانگی. ملک ریاض: عمران خان نے کچھ نام دیے تھے کہ انہیں نقد ادائیگیاں کرو. خیبر پختونخوا کے 2 سابقہ منسٹر نے بہت بڑا حصہ وصول کیا. عمران خان نے کہا کہ ان 2 منسٹرز کو ناراض نہیں کرنا. عدم اعتماد کے دوران عمران خان مجھ سے بارہا کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب کے ساتھ میری ڈیل کرا دو. اس کا تو خیر باقاعدہ آڈیو بھی لیک ہوئی تھی. عدم اعتماد کے دوران عمران خان نے مجھ سے MKM کو لے دے پر منانے کی بات کی. عمران خان نے بشرا بی بی کو پیسوں کی وصولی کے لیے رکھا ہوا تھا. ملک ریاض: گوگی نے بہت سے لوگوں سے پیسے وصول کیے، سب کے نام جانتا ہوں. میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا، ہر بات کا ثبوت موجود ہے. ملک ریاض کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جن کو بھی نوازتے ہیں اس کا ریکارڈ اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیں. اسی وجہ سے بہت سے، چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ ان کے خلاف عام طور پہ زبان نہیں کھولتے کیونکہ ان کے پاس ثبوت ضرور ہوتے ہیں. وہ چاہے تھوڑا سا کوئی کسی بات پہ بھی کسی کو نوازے. تو کراچی میں ایک DSP نے گھر لوٹ لیا. یار یہ بڑی ایک ستم ظریفی اور المناک ایک کہانی ہے اور المناک ایک سٹوری ہے. DSP اور اس کے ساتھ کچھ ڈالفن کے جو مطلب اہلکار وہ بھی اور کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈالے آئے، کوئی گاڑیاں آئیں، مہران آئی، کوئی سر سے موٹر سائیکل آئے، کوئی باقی. تو ایک تاجر کا گھر جو کہ وہ کہتا ہے میں سینیٹری کا کام کرتا ہوں اور میں وہ جو کا ڈسٹریبیوشن بھی کرتا ہوں سینیٹری کی، تو ان کے گھر سے اس وجہ سے میرے گھر میں کیش ہوتا ہے. اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پھر جو ہے نا 2 کروڑ روپے مجھ سے یہ آئے تلاشی لینے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ اسلحہ کہاں ہے، یہ جیسے بہانہ بنایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ آئے DSP صاحب اور باقی لوگ اور یہ گھس آئے اور میرے گھر میں، اور ساتھ ہی اور انہوں نے 2 کروڑ روپے بھی شاپرز میں کیش ڈالنا شروع کر دیا، 70 تولے سونا بھی، اور یہ لوٹ کے چلے گئے. اور اب جو اس کے بعد ہمیں بھی ساتھ لے گئے، مجھے اور میرے بھائی کو.
ہمیں کچھ دیر دور بعد جو ہے نا جا کے اتارا دور کہیں اور کہا کہ دیوار کی طرف منہ کر لو، اور پھر ہم نے دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی بھی نہیں تھا جب ہم نے آنکھوں سے پٹی اتاری، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن ہمیں ڈیفینس تھانے میں بلایا گیا۔ ہم نے جا کے اپلیکیشن تو کسی اور تھانے میں دی تھی، اور ڈیفینس میں بلا کے ہمیں کو 1 کروڑ اور 3 لاکھ اور کو 5 تولے سونا واپس کیا گیا، اور اب وہ عدالت گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی ہمیں واپس نہیں کیا گیا۔ تو سر انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتائی ہے، اور جو ڈی ایس پی کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے جو کہانی سنائی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ انہوں نے کہا جی ڈی ایس پی صاحب ہیں انڈر ٹریننگ، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو جو انڈر ٹریننگ ہوتا ہے نا ڈی ایس پی یا جو بھی آفیسر ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی کسی چھاپے میں حصہ نہیں لے سکتا، اس لیے یہ اس کو سپروائز کر رہے تھے اس چھاپے کو، اور اس چھاپے کا اوپر سے آرڈر آیا تھا ان کے اوپر کے جو افسران ہیں ان سے، اور یہ واٹس ایپ پہ اپنے دفتر میں یا گھر میں بیٹھ کے سپروائز، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بیان ہے۔ مطلب یہ جب محافظ آپ کے لٹیرے بن جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ کراچی میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح سے مختلف واقعات اس طرح کے ہوتے رہیں۔ آپ نے رو انوار کو دیکھا، پتہ نہیں کوئی 144 کے 244 تو اس کے اپنے پولیس آفیسرز نے جو ان کے خلاف انکوائری کر رہے تھے انہوں نے کہا اس نے اتنے بندے مار دیے 144، یہ تو انہوں نے خود اپنا جو اس کے خلاف جو جی آئی ٹی بنی تھی ان کا طریقہ واردات تھا کہ جس کے بھی اکاؤنٹ میں 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ جتنے بھی آئیں تو وہ جناب ان کو اٹھا لیتے تھے، اور کسی نہ کسی بہانے سے کہ جی آپ نے ہمیں حصہ دینا ہے جو ادھر ہی انکاؤنٹر کر کے تمہیں مار دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساروں کو اور ایک انکاؤنٹر ان کے پھر گلے بھی پڑ گیا تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں کافی مشکل، تو اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنوں کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے کراچی میں۔ کچھ ہم نے سنا کہ کچھ نیول انٹیلیجنس کے لوگوں پر بھی اس طرح کا الزام لگا تھا، اور ایک ایس پی صاحب نے پکڑا، اس کے بعد اس ایس پی صاحب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے بیچارے، یا کہاں اس کو چپ لگ گئی۔ تو وہ یہ ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ کچھ میں آپ کو اب یہ ایک چیز ہوتی ہے تو یاد آ جاتی ہیں، میرے ایک اسی ٹرسٹ کے ڈونر بھی ہیں، وہ ہمیں ڈونیٹ بھی کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ انہوں نے مجھے بتایا، ایک حاجی صاحب ہیں کہ جی فلاں میں جب پینشن لے کے آیا، اب تو ان کو آنکھوں سے بھی بیچارے کو اتنا نظر نہیں آتا، وہ ایک نابینا ہیں یا ان کو کم نظر آتا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں پینشن لے کے آیا، مجھ سے پینشن جو ہے نا ایک ایف آئی اے کا اہلکار لے کے گیا، اور آپ مجھے وہ واپس کروائیں کسی طریقے سے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور ابھی تک انہوں نے واپس نہیں۔ انہوں نے کہا جی میں کاروبار میں لگاؤں گا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس ایف آئی اے کے اہلکار کو فون بھی کیا تھا، اس کے بعد وہ میرا نمبر بھی بلاک کر گیا۔ تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں ان کے اعلیٰ افسران سے بھی بات کروں گا، لیکن حالت یہ ہے کہ آپ کسی کی اس طریقے، لیکن اب مسئلہ مجھے اس چیز سے بھی ہر دوسرا بندہ نا کوئی فون کر رہا ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ اس دن ایک بندے نے فون کیا کہ جی اس طرح سے دھوکہ ہوا ہے، کسی نے کہا ہے کہ آپ کی فلاں پروگرام میں کوئی پتہ نہیں بہت بڑا انعام نکلا ہے، تو آپ ایسا کرو فوری طور پہ 2 لاکھ روپے ٹرانسفر کراؤ۔ کہتے ہیں جی وہ میں نے 2 لاکھ کرایا، تو انہوں نے کہا 2 لاکھ اور کرواؤ، تو 2 لاکھ، اور بعد میں مجھے پتہ چل گیا فراڈ ہے۔ تو بھائی آپ بھی خیال رکھیں، اللہ کا نام مانیں۔ ہمیں ہر دوسرا اوورسیز پاکستانی میں سے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب نقوی صاحب ہمارے فلاں جگہ پہ پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو بھائی آپ کوئی خیال کریں، کوئی انویسٹمنٹ بھی کریں، کوئی اطمینان سے کریں، کوئی اپنا پورا دیکھ بھال کے کریں، کوئی جس پہ آپ کو اعتماد ہے اس کے ذریعے کریں۔ اب یہ طریقہ کار تو نہیں ہے کہ بھائی مطلب آپ اس طریقے سے کریں، اور یہ وہی والی بات ہے، آپ کو نہیں پتہ ہم یہاں پہ ہر دوسرا بندہ 2 نمبر ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ جس طریقے سے لٹ مچی ہے، تو وہ وہی والی بات ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، وہ جیسے شاعر نے کہا کہ جناب کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، تو یہ ایک بات ہے، اس کا بھی بہت احتیاط کیا کریں میرے بھائی۔ یہاں جب محافظ ہی لٹیرے بن جائیں، تحریک انصاف کی قسمت کا فیصلہ کل دن 12 بجے۔ یہ کیا چکر ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنانا ہے، اور یہ فیصلہ 4 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا تھا، اور یہ سماعت ہوئی تحریک انصاف کے کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن، ہر جو پارٹی ہوتی ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہے، پارٹی کے اندر الیکشن کہ صدر کس نے بننا ہے، سیکرٹری جنرل کس نے بننا ہے، فلاں عہدہ کس نے رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو تحریک انصاف یہ 2022 سے کیس چل رہا ہے، اور وہ بار بار ان کو نوٹس دے رہے ہیں۔ کل یہ پتہ چلے گا
کہ یہ بلے کا نشان ان کے پاس رہتا ہے یا نہیں رہتا، اور اگر بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا تو پھر یہ بہت بڑی ایک صورت، کیونکہ پہلے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ بلا نہیں ہوگا، بیلٹ پیپر پہ تحریک انصاف بطور جماعت نہیں ہوگی، پہلے بھی کہہ رہے ہیں، اور اب یہ ایک اس طرح کی صورتحال ہو، اور انٹرا پارٹی الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب اب خان صاحب جیل میں ہیں تو یہ، اور شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہیں۔ اسی سے مجھے یاد آیا شیر افضل مروت صاحب تحریک انصاف کے سنا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، ماشاءاللہ، آپ جزاک اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے بھی لوگ جن پہ پتہ نہیں کتنے کتنے کیسے کیسے الزامات ہیں۔ اصل میں لوگ نا، مسئلہ یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب سے اوورسیز پاکستانی بھی اور باقی سارے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں یوتھیے، ان کا اپر چمبر ویسے فارغ ہے، انہوں نے پورا وہ فیسیں لینے کے بہانے، کسی نے کس چیز کے بہانے، چندہ کرنے کے بہانے، ان کو چندہ، ان کو پتہ ہے جناب چندہ دیتے ہیں کروڑوں کے حساب سے لوگ ان کے نام پہ، اور انہوں نے کھانا ہوتا ہے اور کئی لوگ کھاتے رہے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے زیر عتاب آنے کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے لوگ کروڑوں روپے چندہ کھا چکے ہیں۔ اب اس پہ کیا بات کریں؟ تو عمران خان سمیت 29 لوگوں کے نام ECL پر ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے سفارش کر دی ہے، اور جناب عمران خان صاحب ہیں، بشرا بی بی صاحبہ ہیں، فرح گوگی ہیں، شیخ رشید ہیں، مراد سعید ہیں وغیرہ، سارے بہت سارے لوگ ان میں ہیں۔ 29 لوگوں کا نام جو ہے نا، عمران خان سے یہ جیل میں امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس میں آج امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا ایک بیان آیا، اور انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ جی سفیر نے ملاقات کی ہے عمران خان سے، جو امریکہ کے سفیر ہیں پاکستان میں، ڈونلڈ بلوم، انہوں نے ملا جلا اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی اس قسم کے سوالات کا جواب آپ اسی سفارت خانے سے پوچھا کریں۔ حالانکہ اسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ جب نواز شریف صاحب سے ملے ڈونلڈ بلوم تو انہوں نے بھی تصدیق کی، بلکہ پورا بتایا، ساتھ یوسف رضا گیلانی سے ملے، ساتھ استحکام پارٹی کے ہیڈ جہانگیر ترین سے ملے، ان لوگوں سے ملے تو ان کو پتہ تھا، اور جب عمران خان سے ملے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ، اور میں حیران ہوں کہ ایسے لوگوں کو کیوں ایک مجرم کے ساتھ یا اس طریقے سے کیوں ملاقات کرنے کی کیا عمران خان کو امریکی شہری ہیں، امریکہ کے سفیر کے ساتھ اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ان کو کیوں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ یہاں پر اگر دیکھیں عافیہ صدیقی جو کہ پاکستانی شہری ہیں، بھلے وہ ان کی مجرم ہوں لیکن پاکستانی شہری، کتنی مشکل سے سالہ سال بعد کتنا کوشش کے باوجود ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو یہ کیوں ملاقات کرنے دی جاتی ہے؟ نہ تو عمران خان امریکی شہری ہیں، نہ تو کس وجہ سے، مطلب اس کا کیا صورتحال ہے؟ مجھے تو اپنی انتظامیہ اور گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آتی، یہ حالات یہ ہیں۔ اور نواز شریف کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ ناراض بھی تھے اور ملاقات بھی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی۔ ابھی جب نواز شریف صاحب اسلام آباد آئے ہیں، ان کے کیسز تھے، پیشی بھی تھی ان کی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی انہوں نے پیشی بھی بھگتائی۔ آج کل وہ مری میں ہیں، اور مری میں ڈرائیو بھی کر رہے ہیں، خود وہ ڈرائیو بھی کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو وہ داستانیں بھی سنا رہے ہیں اس ڈرائیو کے دوران کہ جی جس طریقے سے ہم یہ چڑھائیاں چڑھا کرتے تھے، وہ اپنی بیگم کلثوم نواز مرحومہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو ان کے بارے میں بھی اپنی بیٹی کو وہ کہانیاں سنا رہے ہیں، قصے سنا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب سے ملاقات کی اور آگے مل کے چلنے کا بھی پلان بنایا، ظاہر ہے ان کا، لیکن کچھ چیزیں تھیں ایسی جس کی وجہ سے کوئی ناراضیاں بھی ہوئیں۔ مطلب کچھ لوگ سنا ہے کہ JUI میں جانا چاہتے تھے اور ان کو پھر روک دیا گیا ہے کہ آپ JUI میں نہیں اور نون لیگ میں جائیں، اور اس بات کا جب پتہ چلا تو مولانا صاحب کی کوئی ناراضی بھی ہوئی، تو اس وجہ سے بھی۔ اور لیکن یہ ہے کہ مستقبل کا جو سینیریو ہے، جو پوسٹ الیکشن سینیریو ہے، اس میں آئی تھنک کہ بہت ساری جو ہے نا، یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب بھی ان کے اتحادی ہوں گے نون لیگ کے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پینے کے صاف پانی کا ایک پروجیکٹ مرحومہ ثریا بیگم کے ایصال ثواب کے لیے مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
यहाँ पे बसने वाले लोग पीने का पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़फ़र नकवी और उनके तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें जो है ना ये पानी के लिए प्लांट लगा कर दिया है। और अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स के तावन से जारी सारी है। आज का प्रोजेक्ट मरहुमा सुरैया बेगम के इसाले सवाब के लिए मुकम्मल हुआ। दुआ गो हैं कि खालिक कायनात उनकी मग़फ़िरत फरमा कर जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला की अजीम नेमत साफ़ और मीठा पानी मिलने पर एहलियान इलाका में ईद की सी खुशी का समा बन गया और यहाँ के लोगों ने ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन और तमाम डोनर्स को हज़ारों दुआओं से नवाजा। से यहाँ पानी भरने के लिए आते हैं। हमारे इलाके में पीने का पानी नहीं है सर, भी बहुत गरीब है हमारे। नहर जो पानी भरने सारा नहर तो पानी शानी हर शय खत्म है, कोई पानी शानी को नहीं, कोई तरीका मरे गए को नहीं, सारा सही में लाया था पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़फ़र नकवी और उनके तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें जो है ना ये पानी के लिए प्लांट लगा कर दिया है। और हम जो है ना सुरैया बेगम के इसाले सवाब के लिए ये काम किया गया है। हम जो है ना सुरैया बेगम के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। अल्लाह पाक इन्हां को बहुत ठीक रिस्क देवे जिन्हें असा गरीबां दी मदद की है ते अगू ते भी करेंदे रहन। हर मुसलमान की खिदमत करना फर्ज है सादा। शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनको और हिम्मत दे के इतने अच्छे अच्छे काम करें। बाग में बहुत अल्लाह पाक इन्हें बहुत देवे जिन्हें सारा पानी मीठा कोनी दे पानी बड़े तक मीठा ते अच्छा पानी ते अल्लाह पाक इन्हें मजीद तरक्कियां देवे। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने जिस इलाका में आज वाटर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, यहाँ के अवाम पहले नहर का पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन नहर खुश्क होने के बाद ये लोग पानी ख़रीद कर पीते हैं। यानी 20 लीटर पानी 40 रुपए में फ़रोख्त होता है, जो कि गरीब और मज़दूर अवाम के लिए ख़रीदना नामुमकिन हो जाता है। अल्लाह ताला के करम और आप अहबाब के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ के अवाम को मीठा पानी फराहम हो गया है और साफ़ पानी की फराहमी पर एहलियान इलाका इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं। आप अकेले नहीं, किसी भी परेशानी में, किसी भी दुख में, किसी भी तकलीफ़ में आप अकेले नहीं। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन आपके साथ है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।